بخشے تو سارے ہی گئے، لیکن اسے جنت کو بچا کے بھی رکھنا، بچا کے رکھنا، یہاں سے نکل کے نہیں کہنا یار دیکھو نا مولانا نے مائی کی نہیں دیا انہیں پڑھنے کے لیے، ہمارے اپچی کا نمبر ہی نہیں آیا۔ یہ مولانا میں بھی گٹ بازی ہوتی ہے، جب جیسے ہی نکل کے آپ نے اتنی بات کہتی تو سمجھ لینا پھر جو تالا لگا تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم برکت، ختم۔ ایسا نہ کیجیے، اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، نسبت والے لوگ ہیں ہم لوگ۔ میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت، اس بات پہ 1000 مبارکباد ہے آپ کو کہ عرس کا موقع ہے، آپ نے تماشا نہیں لگایا، اس بات پہ 1000 مبارکباد آپ کو۔ آپ کم سے کم عرس کے موقع پہ مدینے والے کی باتیں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضور کی باتیں کر رہے ہیں، ورنہ تماشے لگے، میلے لگے، مولویوں کو گالی دی جاتی ہے۔ او بھائی یہ علماء جتنے بھی ہیں نا اپنے گھر کی بات نہیں کرتے، مدینے والے کے در کی بات کیا کرتے، کسی کا کچھ نہیں جانا، کچھ نہیں جانا، کسی عالم کا کوئی نقصان نہیں ہے، اگر آپ نہیں مانیں گے تو کیا نقصان ہے، کوئی نقصان نہیں ہے نا، مگر سب کی کوشش یہ ہے کہ ہم سارے حضور سے سچا عشق کریں، سچا عشق کرنے لگے۔ برا نہ مانیے گا، ہماری قوم کے حالات دیکھیں، قوم کے حالات دیکھیں، ہماری قوم کی نا پوری نظر جو ہے نا اس وقت مزاروں پہ لگی ہے، برا نہ ماننا، میں بتا دوں میں بریلی والا ہوں، مجھے کوئی پتہ عقیدہ نہ سمجھے، پوری توجہ جو ہے نا ساری مزاروں کی طرف لگی ہے، توجہ اس معنی کر کہ بھائی ایک چادر چڑھنی ہے تو 150 چادریں چڑھی پڑی۔ میں تو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، انہی علماء سے پوچھئے، اعلیٰ حضرت کا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ کی اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ جب تک ایک چادر ہو اس وقت تک دوسری چادر نہ چڑھائی جائے جب تک وہ چادر بوسیدہ نہ ہو جائے، یہ مسئلہ کی اعلیٰ حضرت ہے۔ اور ہماری قوم کوئی نہ سمجھانے والا نہ سمجھنے والا، یار ایک بات بتاؤ، 16 کلومیٹر سے 20 کلومیٹر سے چادر لے کے 18 جوان 20 جوان چل رہے ہیں، 20 جوان، فلاں بابا کی چادر جا رہی ہے، تو ہمیں یہ بتایا گیا چادر اصل ہے، یہ کیوں نہیں ہماری سمجھ میں آتا کہ اللہ کی عبادت اصل ہے؟ میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اگر اللہ ناراض ہونا تو دنیا کے کسی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں مل سکتا ہے، اور اگر اللہ راضی ہے نا تو خدا کی قسم گھر میں بیٹھی ہوئی ماں نے ہاتھ اٹھا لیے تو تقدیر بدل جائے گی۔ شرط یہ کہ اللہ کو راضی کرو۔ یہ جن کے مزار بنے ہوئے ہیں تمام بزرگوں کی آپ زندگی پڑھ لیں، یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ وہ تھے جو دن بھر روزے رکھتے تھے، راتوں کو قیام کیا کرتے تھے، پوری رات کھڑے رہتے تھے عبادتوں میں، اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے تھے۔ لیکن آج ہمیں کیا پورا سال سود، بیاج، سٹا، افیم، چرس، گانجا، شراب، ساری چیزیں روا ہیں، سال میں ایک بار عرس آیا اور ہم نے ساروں نے نہ چادر لگا دی، سارے لوگوں نے چادر لگا دی۔ اور مجھے بتاؤ یہ جو 20 کلومیٹر سے بندہ آ رہا ہے چادر لے کر کے، میرے بھائی نوجوان اپنے اوپر سے کم نہ کر، جب تو 20 کلومیٹر سے چادر لے کے چل رہا تھا لوگ ویڈیو بنا رہے تھے، مبارکبادیاں دے رہے تھے، کہنے لگے یہ دیکھو تو صحیح عاشقوں کی جماعت چلی ہے، 20 دن مسلسل چلتے رہے، ایک سجدہ رب کی بارگاہ میں ادا نہیں کیا گیا، ایک بار رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ مجھے بتا تو صحیح، اگر اللہ کو ناراض کر کے ولی کی چوکھٹ پہ پہنچو گے تو کیا ولی راضی ہو جائے گا ہم سے؟ اللہ والا راضی ہو جائے گا ہم سے؟ آج تک یہی وجہ ہے جو ساری مسلط ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے رب سے جل ڈرنا چھوڑ دیا ہے، رب کی عبادت کرنی چھوڑ دی ہے، اس کی فرما برداری چھوڑی ہے، تب سے دنیا کے تلوے چاٹ رہے ہیں ہم۔ اگر صرف خدا کی بارگاہ میں آ کے جھک جائے تو کسی کے تلوے چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعلیم میں بہت بڑا نام حضرت سید بن عبداللہ کا ہے، اتنے بڑے ولی تھے، عبادت گزار تھے کہ آپ نے صرف اس بنیاد پہ نکاح نہیں کیا تھا، اگر نکاح ہوگا بیوی آئے گی تو اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بنے گی، بیوی کے حقوق ہوں گے، بچوں کے حقوق ہوں گے، یہ سوچ کر کے آپ نے نکاح نہیں کیا ہے، پوری زندگی کنوارے رکھے۔ ایک دن روایت سامنے سے گزری کہ جنت میں سب کا نکاح کیا جائے گا، سب کا نکاح جنت میں ہوگا۔ جب اتنا آپ نے پڑھا ہے تو بے قرار ہو جاتے ہیں، دل نے کہا یار جب سبھی کا جنت میں نکاح ہونا ہے تو پھر میں وہاں بھی نہیں بچوں گا، ہو سکتا کہ میرا بھی وہاں پہ نکاح ہو، یقینی طور پر نکاح ہوگا۔ آپ بھی دعا کرتے میرے مالک دکھا تو سکی وہ کون خاتون ہے جو جنت میں میرے ساتھ رکھے گی۔ رب سے ایک دن دعا مانگی ہے لیکن کوئی پتہ نہ چلا، دوسرے دن روتے روتے دعا مانگی، پھر کوئی خبر نہیں آئی ہے، جب تیسرے دن دعا کی ہے میرے مالک بتا جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ آپ کے خواب میں خاتون آئی ہے، اس نے چہرے پہ پردہ ڈالا ہوا تھا، وہ کہتی ہے سنو عبداللہ ابن زید بن عبداللہ کہ مجھے میمونہ کہا جاتا ہے، میں بصرہ کی رہنے والی ہوں، جنت میں تمہارے ساتھ مجھے رہنا ہے۔ اتنا سننا تھا، اللہ اکبر، آپ بیدار ہوئے، بصرہ کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں۔ اس
जगह पे पहुंचे जहाँ की ख्वाब में बशारत दी गई थी। बस्ती में जाके पूछा, लोग बताओ तो सही क्या यहाँ पे कोई मैमूना नामी खातून रहती है? लोग कहने लगे आप तो बहुत बड़े अल्लामा है, आप अल्लाह के वली है, उस पगली दीवानी से आपको क्या लेना देना? आप कहते बताओ तो सही ये मैमूना नामी खातून कहाँ मिलेगी? लोग कहते हैं छोड़िए वो तो एक पागल औरत है, जब वो चलती है बच्चे पत्थर मारा करते हैं, लेकिन अजीब मामला है उसका, जब दुनिया हंसती है तो वो रोया करती है और जब दुनिया रोती है तो वो हंसा करती है। आप कहते बताओ तो सही वो करती क्या है? लोगों ने कहा हजरत जी वो पैसे लेकर के हमारी बकरियां चराया करती है, अभी गई है कुछ देर हो गई है, शाम तक वापस आ जाएगी, हम उसको चंद पैसे देते हैं महीने भर में, हमारी बकरियां चराया करती है। आपने कहा कहाँ चराती है? कहा फला जंगल में चराती है। आप जाने लगे, लोगों ने कहा हजरत जी बहुत बड़े आलिम है, कौम का सरमाया है, आपको धरना चाहिए, जंगल का रास्ता है, शेर चीते जानवर रहते हैं, परिंदे भी रहा करते हैं, मूसी जानवर भी रहते हैं, कोई अक्लमंद आदमी उधर जाने की जरूरत नहीं करता, ये तो पगली औरत है जो चली जाती है, आप तो ना जाए। आपने कहा तुम चुप करो, जो तुम्हारा करने का काम था कर चुके। ये कह के जब आप आगे बढ़े गए, जंगल में पहुंचे, क्या देखते हैं? अल्लाह अकबर, हजरत मैमूना ने जंगल में मुसल्ला बिछा रखा है और आप बेफिक्री के साथ रब की इबादत में मसरूफ है और आपने जानवरों की तरफ निगाह दे डाली है कि बकरियां कहाँ है? तो क्या देखते हैं? सारी बकरियों को शेर और भेड़िए चला रहे हैं। हैरत में थे आप, जैसी आपने इंतजार किया है कि मैमूना सलाम फेरेगी, उसके बाद वजह पूछी जाएगी। हजरत मैमूना ने सलाम फेरा है, जैसी सलाम फेरा आपने कहा अस्सलामु अलैकुम, जैसी आपने सलाम किया है हजरत मैमूना कहती है सैयद बिन अब्दुल्ला वादा तो आखिरत में मिलने का किया गया था, यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गए हो? कहा मुझे तो बताओ सही तुम्हें मेरा पता किसने बता दिया कि मैं यहाँ आ रहा हूँ? हजरत मैमूना ने कहा सैयद बिन अब्दुल्ला जिसने तुझे मेरा पता बताया है उसी ने मुझको तेरा पता बता दिया है। हजरत सैयद बिन अब्दुल्ला कहते हैं खातून बता तो सही। चल यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन एक बात बता दे प्यारी। कहा क्या बात पूछना चाहते हो? कहा शेर बकरी हमेशा एक दूसरे से भागते हैं, शेर बकरियों से डरा करते हैं, बकरियां शेर से डरा करती है और शेर हमेशा शिकार किया करते हैं। मगर खातून बता तो सही ये क्या माजरा है? इनमें सुलह कब से हो गई है? तेरी बकरियों को भेड़िए चला रहे हैं। हजरत मैमूना ने कहा था अब्दुल्ला ज़ैद बिन अब्दुल्ला बात ये है कि जब से मेरी दोस्ती खुदा से हो गई है, मेरी बकरियों की दोस्ती शेरों से हो गई। रब से कुर्बतें बढ़ाओ, रब से कुर्बतें बढ़ाओ, यही पैगाम होता मज़ारों का, यही मतलब भी होता उर्सों का। ये मतलब नहीं है कि एक चादर पे दूसरी चादर तीसरी चादर, पता चला फूल डालने का नंबर नहीं आता, फूल ऊपर उछालना पड़ रहा है। इतनी चादर पुराना मानिए। मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूं। मैं चादरों का मुखालिफ नहीं, चादर डालने की इजाजत है, लेकिन एक और आपको अगर देना ही है कपड़ा, एक जोड़ी कपड़े खरीद साहिब मजार के कदमों में आ, हुजूर ये एक जोड़ी कपड़े मैंने आपकी तरफ से एक बेवा के लिए खरीदे, ये एक जोड़ी कपड़े मैंने एक यतीम के लिए खरीदे हैं। हुजूर मैं चादर नहीं लाया हूं, सुना है हमारे महबूब यतीमों से बड़ा प्यार करते थे, हुजूर आपकी चादर के बदले में मैं ये कपड़े लाया हूं और ये मेरी तरफ से नहीं आपकी तरफ से है। आप ये कह के जब वो कपड़ा किसी यतीम को देंगे, किसी गरीब को देंगे, किसी मिस्कीन को देंगे, खुदा की कसम खा के कहता हूं मजार वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। खर्च करें ऐसी जगह, मैं मना नहीं करता, लेकिन सही जगह लगाइए, सही जगह लगाइए। मैं तो नाचूंगी कूलर तले, यहाँ चल रही है, मैं तो नाचूंगी कूलर तले और नीचे डांस चल रहा है। हाँ अजीब मामला है। एक बात आपको बता दूं, जो सूफियों के अपने कलाम होते हैं ना, वो सूफियों ही के लिए होते हैं। तसव्वुफ का हर कलाम हर शख्स को भी सुनने की इजाजत नहीं। हाँ पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह, इस बात को समझने के लिए भी बड़ा इल्म चाहिए। हमने खुदा छोड़ के पीर की बात शुरू कर दी।
برا نہ مانیے گا. پیر کہتے بھئی کہاں وہ گھنٹی بجاتا خالی حضور ابھی آیا. پوری ٹنکی پھونک کے پہنچ گیا حضور کی خدمت میں. مسجد سے 5 بار اللہ نے آواز دلوائی, ایک بار بھی یاد نہیں آئی, ایک بار بھی نہیں گئے اٹھ کے مسجد میں. یہ ہے پیر پرستی, اس کا نام ہے, اسے پیر پرستی کہتے ہو. پہلے خدا کے ہو جاؤ پھر کائنات تمہاری ہو جائے. کیا مطلب ہے؟ نام سنا ہے نا بابا فرید گنج شکر کا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ, سنا ہے نا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. بابا فرید گنج شکر کس کے مرید ہیں؟ خواجہ نظام الدین اور ہاں بھائی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید ہے بابا فرید گنج شکر. اللہ والے تھے, ان کی عبادتیں کبھی ختم ہوئی. یہ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے ہیں, ماشاءاللہ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. اور دیکھیں پیر سے محبت لے کے دیکھیں. پیر صاحب نے کہا فرید جی سرکار وضو کے لیے پانی لائیے. سردی کا موسم تھا, خیال آیا حضور ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے. پڑوس میں ایک گھر پہ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا. کون؟ کا فرید. کا کیوں؟ میرے پیر وضو کا حکم دے رہے ہیں, پانی ٹھنڈا ہے, میں سوچ رہا ہوں میرے پیر کو ٹھنڈ نہ لگ جائے, اس لیے میں چاہتا ہوں یہ پانی گرم کر دیں. تو سامنے والا بھی مضبوط تھا, اس نے کہا پانی تو گرم کر دیا جائے گا, فرید اس کی قیمت دینی پڑے گی. فرید اس کی قیمت دینی پڑے گی. آج تو لوگ مرید اس لیے ہوتے تاکہ دکان میں برکت ہو. صحیح ہے, مرید ہو اس لیے رہا ہے تاکہ مرغی پہ نظر ہو پیر کی برابر, بھینس پہ پوری نظر رہے. 7 لیٹر دودھ ہے تو 7 ہی رہنا چاہیے, 8.25 ہو جائے, 7.25 نہ. یہی مطلب ہے نا. اب اس نیت سے لوگ وہی نہیں رہے مرید. پہلے بیعت کا مطلب یہ ہوتا تھا ہمیں یہاں سے اٹھا کے وہاں پہنچا, یہ مطلب ہوتا تھا. اب تو مطلب یہی ہے مرید کروا دو یار, دکان نہیں چل رہی. پھر پیر صاحب کو پریشان کرے, تعویذ دے دو, گلے میں برکت نہیں ہے. چاہے بیوی پیسے جیب کاٹ رہی ہو, کہہ رہا پتہ نہیں 7,000 رکھوں تو 3 ہی نکلے. پیر صاحب دعا کر دو, اب پیر کے جیب رکھائے گا تیری. حالات دیکھو, اگر پیر نے ایک بار تعویذ نہ دیا, نہ بھگا دیا, چلو ٹائم نہیں ہے میں اپنے وظیفے میں ہوں, کہتا بیعت توڑو, یہ کوئی پیر ویر نہیں ہے. خود تو عبادت کرتے ہی نہیں, پیر کو بھی نہیں کرنے دے. یہ کڑوی سچائی ہے. خود عبادت نہیں کرتے, پیر کو بھی مصافحہ کر لو, ہاتھ چوما لو. ارے کیا یار, کیا سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. ہمارے ہاتھ چاٹ نہ لو, اور رب کی آگے تم سر نہ رکھ سکو تو ہار جائے گا. واہ واہ واہ, کس نے تم سے کہہ دیا خالی چل کے جنتی ہو جائے گا؟ او بھائی میری بات کان کھول کے سنیے گا. مرید اس لیے ہو رہا ہے, پیر اگر تعویذ نہ دے, منع کر دے, ناراض. دوسرا پیر بتاؤ بھائی, منڈی لگی ہے, بازار لگا ہے. جو بندہ ایک بار سلسلہ قادریہ میں صحیح پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دے, پھر اسے حق نہیں ہے وہ کسی اور پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ دے. میلے نہ لگایا کرو, وہ کہاوت سنی ہے, نہ دھوبی کا کتا, نہ گھر کا, نہ گھاٹ کا. ایسے لوگوں کو کچھ نہیں ملتا ہے جن لوگوں کی عقیدتیں درست نہیں ہوتی. مرید ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ مطلب سمجھتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ دے دیا, چھٹی, اگلی بار اور چمکتا ہوا ملا, ادھر ٹھیک ہے مسئلہ. کسی کے آگے 4-5 گاڑیاں آ گئی ہیں, یہ بہت پکا بھائی, ادھر چلو ہے نا. یہ حالات ہمارے. لیکن مرید ہونے کا مطلب سمجھے. مجھے ایک بات یاد ہے, نوجوان ہوش سنبھالا, یتیم تھا, ماں نے کہا بیٹے غربت ہے, جا کمانے چلا تھا. سرکار غوث پاک کا دور تھا. ماں کہنے لگی بیٹے کام بعد میں ڈھونڈنا, پیر پہلے ڈھونڈ لینا. پیر پہلے ڈھونڈ لینا, زور سے پیر. اگلی بات کڑوی آ رہی ہے نا, ناراض ہوں گے آپ, مگر برداشت کیجئے گا. پیر پہلے ڈھونڈ لیجئے گا. جب اتنی بات کہی نا, پیر پہلے ڈھونڈ لیجئے. بیٹا تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے امی. گیا تو ایک شخص نے اشارہ کیا, کیسے آئے ہو؟ کہا کام کے لیے. کہا میرے یہاں کام کرو گے؟ تو جب اس نے کہا میرے یہاں کام کرو گے, اس نے کہا کہ نہیں, میری ماں نے کہا پہلے پیر ڈھونڈنا ہے پھر کام ڈھونڈنا ہے. اس نے پھر بچے نے نگاہ اٹھائی نا, کم عمر نوجوان تھا, نگاہ اٹھائی تو کہنے لگا پیر تو تم ہی ہو.
اس نے کہا بھائی میں مالک ہوں، میں پیر ویر کچھ نہیں، عام آدمی ہوں میں۔ اس نے کہا میری ماں نے کہا تھا پیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس تسبیح اور مصلی ہوتا ہے۔ ڈھونڈا یہ، ہم تو کہتے ہیں پیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس تعویذ کا کاغذ ہوتا ہے، جو یوں ہلا کے بتا دیتا ہے کدھر سے کدھر گیا۔ اسے میں 2 منٹ میں کئی بار ہلا سکتا ہوں، ادھر نہیں۔ ماں نے کہا بیٹے پیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس تسبیح و مصلی ہوتا ہے۔ اس نے کہا جناب کام بعد میں کروں گا، دیکھو یہ مصلی بچھا ہے، یہ تسبیح ہے، وضو کا لوٹا رکھا ہے، آپ پکے پیر ہیں، مجھے ہاتھ میں ہاتھ لے کے پہلے مرید کر لیجئے گا۔ اللہ اکبر، غور سے سننا پیارے، جب اتنی بات سنی اس نے کہا یار کام کرانا، شاید کوئی پاگل دیوانہ آ گیا ہے۔ یہ سوچ کے اس نے کہا چلا میں تیرا پیر، تو میرا مرید ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کے جوان کو کام پہ لگایا۔ اتفاق سے ایک دن سرکار غوث پاک ان گلیوں سے گزرتے جا رہے ہیں، اعلان ہو جاتے بڑے پیر کی سواری گزر رہی ہے، سارے بڑے بڑے لوگ، چھوٹے بڑے سارے لوگ ان والے پہ ان سارے لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بغداد والے کی سواری آ رہی ہے، سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کھڑا نہیں ہوتا ہے، یہ ادھر نہیں آیا جدھر عاشق کھڑے تھے، بلکہ جہاں تھا وہیں ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہاں سے رخ نہیں کیا ادھر غوث پاک کی سواری جدھر تھی، بلکہ پیٹ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سب غوث پاک کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، لیکن بغداد والا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں یہ کون نوجوان ہے جو مجھ سے ملنے نہیں آیا، جاؤ بلا کے لاؤ۔ خبر پہنچی ہے بغداد والا بلا رہا ہے، جیسی اتنا سنا ہے اس نے کہا بڑے پیر کا بزرگ ہونا مسلم ہے، وہ بڑے پیر ہیں تسلیم کرتا ہوں، لیکن جا کے کہہ دینا مجھے ان سے ملاقات نہیں کرنی ہے۔ آپ فرماتے پوچھو تو صحیح یہ کیوں نہیں ملنا چاہتا ہے؟ کہا میں اس لیے نہیں ملنا چاہتا ہوں، آپ بڑے پیر ہیں، میرا چھوٹا پیر ہے۔